یہ خودداری، یہ فیاضی، یہ گلباری، یہ سرداری، یہ خودداری، یہ فیاضی، یہ گلباری، یہ سرداری، اجمیر کی زمین بھی کیا جنتی معلوم ہوتی ہے۔ تیرائے یا ڈبوئے یہ ان کی مرضی، خواجہ غریب نواز کی، کیونکہ ہم نے دامن پکڑا ہے۔ ہمیں پیر چاہیے لکڑ، پتھر نہیں۔ سماج کے بزرگ لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دو ہی چیزیں دھیان میں ہونی چاہیے، اچھا پیر لکڑ پیر جو لے کے پار ہو جائے، اور برباد پیر پتھر پیر جو لے کے ڈوب جائے۔ تو ہمیں کیسا پیر چاہیے جو ہماری کشتی کو پار کرا دے۔ ڈبوئے یا ترائے یہ ان کی مرضی ہے، ہمیں ان کی خوشی ہی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی جنت کا طالب ہے، گیا سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، بہت دیر سے پڑھا ہے سجدے میں، کہا جنت کی پکار چل رہی ہے۔ کوئی سجدے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی دوزخ سے خائف ہے۔ وہ کون ہے جس کو دوزخ سے خوف نہیں؟ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی دوزخ سے خائف ہے۔ عبادت بھی تو اب سوداگری معلوم ہوتی ہے، عبادت بھی تو اب سوداگری معلوم ہوتی ہے۔ ایک بار دو شفاعت پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے مرشد عطائے رسول ہیں، ہمارے مرشد عطائے رسول ہیں، بڑی دلکش ہمیں ان کی پیروی معلوم ہوتی ہے، بڑی دلکش ہمیں ان کی پیروی معلوم ہوتی ہے۔ اب ماحول کو سمیٹتے ہوئے وہ چند ضروری باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جو تم نہیں جانتے اسے اہل علم سے پوچھو۔ یہ سبق ہمیں قرآن عظیم دے رہا ہے۔ تو قرآن عظیم کے مخصوص اشارے کے تحت یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پوچھتا ہے وہ شاگرد کہلاتا ہے، جس سے پوچھا جائے وہ استاد ہوتا ہے۔ تو اب جو استاد ہوگا یقیناً وہ بزرگ ہوگا۔ تو اس بزرگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے بال سفید ہو جانے چاہیے تب وہ استاد ہو، ان کی کمر جواب دے گئی ہو تو استاد ہو، بڑھاپے کا بھبوکا آ گیا ہو تو استاد ہو، بلکہ سرکار دو عالم علی صاحب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں وہ بزرگ ہے جو تم میں زیادہ اہل علم ہے، تقوی و پرہیزگار والا۔ اگرچہ تمہارے گود کا وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر پاکی، صافی، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دیانتداری میں تمام اصول کا پابند ہے اور شریعت مطہرہ پر وہ گامزن ہے، تو یقیناً اپنے بڑھاپے کا خیال نہ کرو، ان کے قریب پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا وہ بزرگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سماج بڑھاپے کو بزرگ سمجھتی ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ تم میں وہ بزرگ ہے
جو تم میں ہر اعتبار سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اب ارشادات عالیہ کے مطابق ہمیں حدیث پاک دستگیری کرتی ہے، الطلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان، عورت، مرد، عاقل، بالغ پر فرض ہے کہ علم دین سیکھے۔ اور علم دین کے ثمرات اگر آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صحیح دل مسلمان اس بات سے موقع ہاتھ سے نہ جانے دے کہ میں اپنے بچے کو علم دین نہ سکھاؤں۔ میرے دوستوں، علم دین کے سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے مدرسے قائم کیے، اور اس میں بھی رہبری کس کی رکھی؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو ہندوستان میں جو شاہوں کے شاہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ عطائے رسول ہیں، آل علی، اولاد علی ہیں، جس ذات کو سرکار نے علم کا دروازہ کہا۔ یہ ان کے لخت جگر ہے جن کی ذو فشانی سے علم کی تلاتیں بکھرتی چلی گئی، اور ہندوستان علم کا ایک سنگم ہو کر رہ گیا۔ علم کی دو باریں ہیں، ایک ہے وہ جو بارگاہ رسالت سے حاصل ہو رہا ہے، ایک شیطانی علم جو آماجگاہی شیطانیت سے جاری ہو ساری ہے۔ چلیے، علم دین وہ علم ہے کہ جس کو پڑھ کر، جسے حاصل کر کر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، رسول پاک کے قریب ہوتا ہے، اللہ والوں کے نزدیک ہوتا ہے، اور اتنا قرب پا لیتا ہے، اتنی نزدیکیاں اسے مل جاتی ہیں، اتنا اللہ والا بن جاتا ہے، اتنا خدا رسیدہ ہو جاتا ہے کہ قرآن ایسوں کے لیے کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جہاں سے وہ اللہ کا بندہ گزر جاتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ غوث اعظم نے تشریف رکھا، یہ کیا ہے؟ کہ یہ غوث اعظم کا چلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ خواجہ غریب نواز کا چلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبوب الہی کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہ یہ گنج بخش کا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، ارے حد تو یہ ہے کہ جہاں شرک و کفر کی مشینیں لگی ہیں وہاں بھی انہیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جسے غیر اللہ نے کیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں اللہ کی بندی دوڑ گئی، معاذ اللہ، میرا پروردگار جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، لینے دینے سے پاک ہے، جسم سے پاک، بیٹھنے سونے اٹھنے بیٹھنے سے پاک، اللہ کی بندی دوڑ گئی، رب فرماتا یہ میری نشانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم وہ علم جو سینہ بسینہ آیا ہو، سرکار سے، علی کے در سے ہوتا ہوا۔ اور جانتے ہیں عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ جس شہر میں مصطفیٰ ہے وہ شہر مدینہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، دونوں خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر بلد کو، ہر شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں، لیکن جس شہر میں مصطفیٰ ہے وہ خود مدینہ۔ اب ہمیں علم وہ فیض دے گا جو علم نبی کے سینے سے لگتا ہوا آیا، جو علم کے شہر سے علم نکلا ہو، دروازے سے ہوتا ہوا۔ اور میاں ایسا کوئی شہر نہیں، ایسی کوئی مسجد بھی ہے جس میں دروازہ ہی ہے، اس میں کھڑکیاں نہ ہو، گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے۔ دروازے کے ساتھ تو کھڑکیاں چاہیے۔ تو رب کے فیصلے سنیے،
फिर हाफिज कुरान क्या है, फिर उसे दो लफ्जों में समझा देता हूं मैं। एक दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदम से औलाद आदम चले ईसा तक मकाम नबूवत और रिसालत के मरहले होते रहे, हमारे नबी आखिरी बनकर तशरीफ लाए। और आए कब? 12 तारीख में। और हमने ये पहले बताया हुआ है कि यहाँ और इंसानों के वजूद को रब ने 4 चीजों से बनाया, अब मेरे आका को रब ने 12 चीजों से बनाया, पहले बता चुका हूं। और जमीन और आसमान को भी 2 हिस्से में रखा के 12-12 घंटे, 12-12 मिलाओ तो 24 हो जाए। और नबी का जो शहर इल्म है उसका एक दरवाजा 12 खिड़कियां उसमें भी है। पहला खिड़की कौन है? जिसे हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन शहीद करबला कहते हैं, इमाम हुसैनुल आबिदीन कहते हैं। इनके 12 जो हमारी मिल्लत के 12 इमाम हैं, वो 12 खिड़कियां हैं। जो दरवाजे से लौ लगाया, जो खिड़कियों के कुब को पा गया, उसने आले रसूल औलादे रसूल से इल्म हासिल किया। अब उस इल्म